بات یہ ہے آج ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، ان کے ہاں یہ کمی نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق غالباً آتا ہے کہ آپ حضرت علی کا پتہ لینے گئے، تیمارداری کرنے گئے، آپ بیمار تھے۔ کتنے بیمار تھے کہ آپ اٹھتے تو آپ کا بدن کانپتا، ٹانگیں لرزتی تھی، اتنا شدید بخار تھا۔ اب ابن وقاص کہتے ہیں کہ میں رونے لگا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت علی کی صحت کو دیکھ کے۔ اور جیسے ہم بھی کسی مریض کے پاس جائیں تو ہمیں بھی لگتا ہے اب اس نے بچنا نہیں، اس قسم کے خیالات ان کے ذہن میں گئے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، آنسو ہیں، تو حضرت علی فرمانے لگے بھائی پریشان نہ ہو، اس مرض میں مجھے موت نہیں آئے گی۔ کیا؟ اس مرض میں مجھے موت نہیں آئے گی۔ آپ عرض کرنے لگے حضور آپ کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، یہ آپ کو کیسے یقین ہے؟ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ علی تجھے شہید کیا جائے گا، تیری داڑھی جو ہے اس کو خون سے رنگا جائے گا، تو لہذا مجھے بستر پہ موت نہیں آئے گی، مجھے شہید کیا جائے گا۔ فرمایا کہ چونکہ میرے نبی نے فرما دیا ہے، اب ہمیں ان پہ یقین ہے، علی کی موت تب تک آئے گی نہیں جب تک اس کی داڑھی جو ہے وہ خون سے تر نہیں ہوگی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور حضرت علی کا یقین کامل ہے۔ اصحاب نے پوچھا تھا علی وہ معاملہ تو بڑا مشکل ہوا ہوگا۔ حضرت علی عرض کرنے لگے کون سا؟ فرمایا جب ہجرت کی رات محبوب تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل پڑے اور تم بستر رسول پر تھے، تو اب ایسا بھی تھا نا کہ وہ تلواریں لیتے، چادر میں پتہ نہیں کون لپٹا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ کر آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیتے۔ تو ظاہری بات ہے آپ بستر پر تھے تو پریشانی تو ہوئی ہوگی نا، ٹینشن تو ہوئی ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں کبھی بھی رات سکون سے، اتنے سکون سے کبھی نہیں سویا جتنا سکون سے اس رات کو میں سویا تھا۔ ویسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان کو جب بھی دیکھا ہے رات کے وقت عبادت میں ہی دیکھا۔ اس رات کتنی موج تھی کہ آپ بستر پر سکون سے سو گئے۔ عرض کیا سکون سے نیند آئی؟ فرمایا ہاں میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا تھا علی امانتیں واپس کر کے ہمارے پیچھے مدینے آ جانا۔ نہیں سمجھ آئی؟ علی امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے مدینے واپس آ جانا۔ فرمایا جب محبوب نے فرما دیا تھا کہ تم مدینے آ جانا، علی کو یقین تھا علی کی تب تک موت ہی نہیں آئے گی جب تک وہ مدینے جا کے رسول اللہ کا دیدار نہ کر لے۔ تو میں تو بڑے سکون سے سویا۔ حضرت علی نے عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، اسد اللہ بھی بنے، اسد الرسول بھی بنے، لیکن حضرت علی نے ساری عمر اپنا گھر نہیں بنایا۔ شادی سے پہلے مسجد میں سوتے تھے، جب شادی ہو گئی ظہر سے لے کے عصر تک بس کام کرتے تھے۔ ایک دن یہودی کہنے لگا علی تھوڑا سا کام اور کر لو، لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں نا، سمجھاتے بھی ہیں کہ یار تھوڑی سی دولت جمع کر لو۔ کہا یہ کتنی ہے؟ 2 کلو، تھوڑا سا اور کام کر لو اور مل جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھئی 2 کلو بہت ہیں، 1 کلو میں اور میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے بچے کھائیں گے۔ تو فرمایا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا جو کل رب زندگی دے گا وہ رزق بھی دے دے گا۔ اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، علی فرمانے لگے بھئی مشورہ تیرا ٹھیک ہے،
حلال کا جمع کر لینا چاہیے، لیکن علی کا فتویٰ یہ ہے کہ حلال کا ہو تو حساب دینا پڑتا ہے، حرام کا ہو تو عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ علی نہ حساب کے چکر میں پڑتا ہے نہ عذاب کے چکر میں پڑتا ہے۔ کہ آپ نے اتنی ستھری صاف زندگی گزاری کہ آپ کا بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، آپ کے عام وزیر سے لے کے آپ کی خلافت تک آپ کی سیرت طیبہ، بلکہ یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، یہ سورۃ دہر کی آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ مسکیناً، مسکین کو، وہ یتیمہ، یتیم کو، وہ اسیرہ، اور قیدیوں کو۔ اب یہ آیت، اس کے شان نزول کے متعلق مفسرین کی ایک رائے یہ ہے، حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تینوں گئے حضرت علی کے گھر۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حسنین کریمین بیمار تھے۔ میں منت مان لیتا ہوں۔ کیا منت مانی؟ فرمایا اگر اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے میں 3 دن کے روزے رکھوں گا۔ کتنے؟ 3 دن کے روزے۔ میں نے کہا نا، اب پتہ چل گیا نا کہ روزہ رکھے تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ یہ صرف سنا ہے، لیکن اگر کبھی بچہ بیمار ہو جائے، یقین رکھ کے روزہ رکھ لے، اگر یقین کامل ہوگا تو اللہ بچوں کو شفا دے دے، شفا دے دے گا میرا مالک۔ خیبر ایک جگہ کا نام ہے، غزوہ خیبر بھی آپ نے سنا، یہ یہودیوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک شمعون نامی یہودی تھا، اس کے پاس گئے کہ مجھے 3 سا کوئی اناج کوئی جو دے دو۔ وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں ادھار، لیکن آپ ایسے کریں اپنی زوجہ بنت رسول سے کہیں کہ وہ چرخہ کاٹتی ہیں تو اتنا مجھے سوت کاٹ کے دے دے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تو فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ 12 کلو جو لے آئے اور عوض میں اس کو سوت کاٹ کے دینا تھا۔ اب حضرت فاطمہ افطار کے وقت 4 کلو 1 سا جو تھے ان کا آٹا گوندا اور 5 روٹیاں اس کی بنی، 4 یہ تھے اور 5ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب افطار کا وقت ہوا تو ایک مسکین جو تھا وہ آ گیا، اس نے صدا لگائی کہ ہوں میں مسکین، اللہ آپ کو جنت دے، جنت کے میوے کے لیے دعائیں اس نے دی، اے اہل بیت اطہار میں تو بھوک سے مر گیا، کو مہربانی کرو مجھے دو کھانا، میں بھوکا ہوں، بچے بھوکے ہیں۔ اب حضرت علی چونکہ پانی سے افطار کر کے تو مسجد چلے گئے تھے نماز کے لیے، اب واپس اب آئے تھے کھانا کھانے کے لیے تو یہ صدا آ گئی، تو آپ نے وہ سارا کھانا اٹھایا اور مسکین کو دے دیا۔ یہ سبحان اللہ نہیں نکلی تو اڈی دینا اوکھا کام ہے، میرے پتا آج کل میں پھر ایسے ہی کام دیا، بڑا اوکھا کام ہے، اللہ سانو سوکھا ہوندی توفیق عطا فرمائے۔ سارا اٹھایا دے دیا۔ اب پیچھے 2 سا جو رہ گئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی چکی پیسا کرتی تھی، آٹا بنایا، روزہ افطار ہوا، افطار کر کے وہ مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے تو ایک یتیم جو تھا اس نے صدا دے دی۔ وہ کہنے لگا جی میرے والدین، ہم ہجرت کر کے آئے ہیں تو میرے والدین تو شہید ہو گئے، میں بھوکا ہوں، یتیم ہوں۔ اس نے بھی دعائیں دی اللہ آپ کو جنت دے، جنت کے میوے کھلائے، تو آپ یہ کھانا مجھے دے۔ تو آپ نے سارا کھانا اٹھایا انہیں دے دیا۔ اب جب تیسرا دن ہوا، آخری جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے، تو ایک قیدی آیا۔ اب قرآن کی ترتیب بھی یہ ہے، علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، پہلے مسکین آیا، پھر یتیم آیا، اور تیسرے نمبر پہ قیدی آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی ہوں، آپ قید کرتے ہو کھانا نہیں کھلاتے، مہربانی کرو میں بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ۔
جب حضرت علی کے کان میں یہ آواز گئی تو آپ نے سارا کھانا اٹھایا تو انہیں دے دیا۔ اب محبوب علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ گھر تشریف لائے، دیکھا حضرت علی بھی بھوک سے نڈال ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کی آنکھیں اندر دھنس چکی ہیں، پیٹ کمر کے ساتھ بھوک کی وجہ سے لگا ہوا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے اہل بیت تو بھوک سے نڈال ہیں۔ تو حضرت جبرائیل فوری تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ لے لیں۔ محبوب نے فرمایا یہ کیا لے لوں؟ فرمایا یہ قرآن کی آیت رب نے ان اہل بیت اطہار کی مدح میں اتاری ہے، یہ بھوک تو گویا ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے گا آپ کا، آپ کے اہل بیت اطہار کا اور آپ کے نواسوں کا تذکرہ خیر ہوتا رہے گا۔